جہاں عورت نے بولنا شروع کیا کہ میرے رائٹس دو 10 سال بعد 15 سال بعد، وہاں وہ آدمی بولے گا تمہارا راستہ الگ ہے میرا راستہ الگ ہے، جب 10 سال میں نے تمہیں رائٹس نہیں دیے تو اب کیا دوں گا میں تمہیں۔ آدمی تو ڈیسیژن لے ہی نہیں دوسری شادی کا، اور عورت کو سوچنا چاہیے اگر آپ کسی شادی شدہ بندے کے ساتھ شادی کر رہی ہو تو پہلے اپنا تحفظ ضرور دیکھے۔ لوگ سمجھیں گے یہ چلتے پھرتے فرشتے ہیں، لیکن ان کی حقیقتیں جو ہے نا صرف گھر میں ہی پتہ ہوتی ہیں۔ نہ میں نے کبھی کچھ غلط کیا، میں نے ایسے آدمی کے ساتھ، میں اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود ایسے آدمی کے ساتھ کمپرومائز کر کے پوری زندگی گزاری، اور میرے ساتھ کیا ہوا، یہ ہوا میرے ساتھ۔ جب آپ کا وزن زیادہ تھا آپ کے فیچر اسی طرح کے تھے، لیکن ابھی یہ چہرہ ویرل آپ کو لگ رہا ہے پہلے سے اور اب میں کوئی فرق؟ بالکل بہت زیادہ فرق ہے۔ السلام علیکم ناظرین، وائس آف نیشن سے میں ہوں ارما خان۔ جی آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی پیاری سی دوست، پیاری سی جو ہے بیوٹیشین سے کروا رہے ہیں، جو کہ ٹک ٹاکر بھی ہیں اور بہت جلدی آپ کو بڑے پردے پر بھی نظر آنے والی ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی میں جو ہے ماشاءاللہ سے ایک ورکنگ وومن کا کردار ادا کیا، اور ایک یہ بیوٹی پارلر رن کر رہی ہیں، اور وہ کب سے ہے اور اس کی مطلب کیا ڈیٹیل ہے وہ یہ آپ کو بتائیں گی۔ اور آپ سے میں سب سے مزیدار بات بتاؤں، انہوں نے اپنا وزن کیسے کم کیا؟ جی انہوں نے 35 kg اپنا وزن کم کیا ہے، یہ آپ کو خود بتائیں گی کیسے کیا اور ان کی خوبصورتی کا راز کیا ہے۔ جی ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں نائلہ سے۔ نائلہ آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم نائلہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک، آپ بتائیں؟ اللہ کا شکر، میں بھی ٹھیک۔ یہ ہنستے مسکراتے چہرے کے پیچھے جو ہے راز کیا ہے آپ کا؟ یہ راز کچھ بھی نہیں ہے، بس مطلب ہم اپنے اندر کتنی پریشانیاں رکھتے ہیں یا کتنی بھی مجھے پرابلمس ہوتی ہیں تو وہ میں ظاہر نہیں ہونے دیتی، اور ہمیشہ سب سے مسکرا کے بات کرتی ہوں، ہنس کے بات کرتی ہوں، تو لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ان کو مطلب ہم کچھ بھی کرتے رہیں گے، یہ ٹینشن فری ہے۔ مطلب ہر خوبصورت چہرے کے پیچھے ایک دردناک کہانی ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آپ کی دردناک کہانی بھی ہم ضرور سنیں گے۔ پہلے تو آپ یہ بتائیے، آپ نے 35 kg جو ہے اور آپ نے وزن کم کیا، اور آپ کے بڑے خوبصورت ٹک ٹاک بھی میں دیکھتی رہی ہوں، میں تو خود آپ کی فین ہوں، یہ آپ نے کیسے کم کیا؟ مطلب 10 کلو وزن کم کرنا بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی بالکل نہیں ایسے ہی ہے، بالکل۔ تو یہ کس طرح سے کیا؟ پلیز آپ بتائیے اس بارے میں۔ یہ کافی ٹائم پہلے نا مجھے تھوڑا ٹینشن میں رہتی تھی، ڈپریشن میں، اور پھر میرے ہسبینڈ نے مجھے بولا کہ آپ اچھی ایکٹنگ کر لیتی ہیں، ایسے میں تو رینڈملی ٹک ٹاکس بناتی تھی، تو میرے ہسبینڈ نے بولا اپنا ویٹ تھوڑا سا کم کرو اور پھر بناؤ۔ میں نے کہا اچھا، پھر مجھے کسی نے ڈائٹیشن کا بتایا، میں ڈائٹیشن کے پاس گئی، اس نے بولا ویٹ تو آپ کا کم ہوگا لیکن آپ کو بالکل ہی جو ہے نا منہ کو تالا لگانا ہے، منہ کو تالا لگانا پڑے زب گا، لگا دینی ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر میں یہاں پہ ساؤتھ سٹی میں ایک ڈائٹیشن اس کے پاس گئی، اس نے مجھے 3 months تک جو ہے نا لیکوڈ پہ رکھا۔ 3 months۔ لیکوڈ کس طرح کا تھا؟ اس میں جوسز تھے، اس میں یخنی جیسے سوپ، اس طرح کی چیزیں، اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں لے سکتے تھے۔ ویجیٹیبل وغیرہ بھی سارا نہیں سوپ کی کچھ صورت؟ بھی نہیں، کچھ نہیں صرف تھا، لیکوڈ اونلی۔ تو وہ 3 months میں نے وہ ڈائٹ کی۔ بس وہ وہاں سے پیتی تھیں آپ یا ساتھ کوئی روٹی کا نہیں، ٹکڑا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں؟ کاربس بند، اور صرف لیکوڈ پہ رکھا ہوا تھا نا مجھے 3 months۔ تو یخنی اور بس یہی پیتی بس رہتی؟ یخنی اور جوس، یخنی جوس، اس میں انڈا شامل تھا صبح بریک کچھ بھی فاسٹ میں؟ نہیں، نہیں کچھ بھی نہیں۔ 3 اچھا، months تک مجھے کچھ بھی نہیں لینا تھا اس میں۔ وہاں سے میرا اسٹارٹ ہوا کم ہونا نا، تو وہاں سے ہوا، اس کے بعد اس نے سلو شروع کیا، اور جب میں نے 6 months بعد میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، ایک ڈنر کر رہی تھی، اور وہاں پہ میں نے ایک برگر اٹھایا کھانے کے لیے، تو آپ یقین کریں وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کھاؤں کیسے اس کو، اس کو کھاتے کیسے ہیں۔ تو میں بڑی حیران ہوئی، میں نے کہا یار سب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں تو شرمندہ ہو رہی ہوں، لوگ کیا بولیں گے اس کو کھانا نہیں آتا۔ اور کافی بار میرے ہاتھ سے نا یہ اسپون گر جاتا تھا، جب 6 months بعد میں نے کھانا اسٹارٹ کیا نا، تو اس طرح سے ہوتا تھا۔ مطلب پھر اتنا سلو یوز ٹو ہو گئی کہ وہ لیکوڈ ہی میں ہاں نے۔ بالکل۔ پھر تو میرا تھوڑا شروع کیا تھا 3 months کے بعد،
اس کے بعد تھوڑا تھوڑا لیتی تھی، لیکن وہی بوائل چیزیں، بوائل چکن جو بھی لینی ہے آپ کو اسٹیم کر کے لینی ہے، تو اس طرح سے ہوا، اور میں ابھی تک وہی کر رہی ہوں. آپ کے ماشاءاللہ فیچر اتنے زیادہ پیارے ہیں. تو جب آپ کا وزن زیادہ تھا آپ کے فیچر اسی پھر بھی ہاں طرح بالکل کے تھے. جی بالکل لیکن ابھی یہ چہرہ ویرل آپ کو لگ رہا ہے پہلے سے اور اب میں کوئی فرق؟ بالکل بہت زیادہ فرق ہے. پہلے کا اچھا لگ رہا تھا یا اب کا زیادہ اچھا لگتا ہے، لیکن وہ فریشنس جو ہوتی ہے نا وہ پہلے والے میں تھی. وہ اس میں تھی؟ ہاں، اور کیونکہ میں نے ڈائٹ بہت زیادہ میں کرتی ہوں، میں کاربس نہیں لیتی، اور جوسز بھی، مطلب میرا ایسا کام ہے کہ کبھی ٹائم پہ لینے ہوتے ہیں، کبھی میں بھول بھی جاتی ہوں، تو اس کی وجہ سے میری اسکن تھوڑی سی ڈیمیج ہو رہی ہے، لیکن اس کو خیر صحیح کر لوں گی میں. نہیں، بنسبت میری آپ کی ملاقات غالباً بیفور 1 منتھ ہوئی تھی، آپ کافی فریش تھیں. اب میں نے آپ کو دیکھا ہے تھوڑا سا اسکن تھوڑی سی ہاں مطلب اسکن پہ 10% 20% تھوڑی سی ہاں بالکل وہ ہوئی ہے. اسکن پہ ہوا ہے افیکٹ اس کا. تو سردیوں میں تو اسکن اچھی ہو جاتی ہے، تھوڑی ڈرائی تو ہوتی ہے لیکن بہتر ہو جاتی ہے تھوڑا. بس کچھ اس طرح کی چیزیں بھی ہوئی ہیں کہ اپنا تھوڑا خیال نہیں رکھ پا رہی ہوں، اور پھر کافی بزی بھی ہو گئی ہوں چیزوں میں، تو اس وجہ کیا سے. کر رہی ہیں؟ کون سے پردے پہ نیا کام کرنے والی ہیں؟ کچھ تو بتائیں ہمیں بھی. بس وہ سرپرائز ہے، وہ نیکسٹ انٹرویو میں بتاؤں گی. انشاءاللہ جی بالکل. جی نائلہ، آج ہمارا ٹاپک ہے جو کہ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں، عورت کا تحفظ. ٹاپک ہمارا کچھ اس طرح سے، ہمارے معاشرے میں اکثر جو مرد حضرات ہیں بیوی کے مرنے کے بعد یا بیوی کو طلاق دینے کے بعد یا بیوی کے زندہ ہونے کے باوجود بھی، چونکہ شرعی حق ہے 4 کا، تو وہ دوسری شادی کرتے ہیں. حالانکہ ہمارا دین تو یہی کہتا ہے کہ جب عدل اور مساوات کا درجہ برابر رکھ سکو تو تمہیں حق حاصل ہے، تم دوسری شادی کرو، اور تیسری بھی اور چوتھی بھی. تو یہ جو بہت سارے مسائل آتے ہیں، اور جیسا کہ بہت ساری ہماری اس وقت جو سیلیبریٹیز ہیں ان کو بھی اس طرح کے ڈیورس وغیرہ کا بہت سارے لوگوں کا ہے، نارمل زندگی میں بھی ہے، ہر طبقے میں، بڑے چھوٹے، امیر غریب، مطلب طلاق کی شرح بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. لیکن میرا ٹاپک چونکہ عورت کے تحفظ پر ہے، اور میرا آج جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ دوسری شادی کرتا ہے کسی بھی لڑکی سے یا خاتون سے، اس کا تحفظ کیا ہے. فار ایگزامپل ایک شادی شدہ آدمی سے ایک ان میرڈ لڑکی شادی کرتی ہے جس کے پہلے سے بچے ہوں، جو کہ پہلے سے شادی شدہ ہو، اور اس کے بچوں میں اور اس کی بیوی میں عمر کا کوئی اتنا فرق بھی نہیں ہو. پھر کہیں نہ کہیں زندگی میں بچوں کو بھی کوئی نہ کوئی جیلسی ہوتی ہے، یا دیورانی جٹھانیوں کو ہوتی ہے، یا گھر کے جیٹھوں کو ہوتی ہے، مطلب کچھ نہ کچھ پرابلمز ہوتے ہیں. پھر وہ جو دوسری شادی کرتا ہے وہ بہت سارے لوگوں کے انڈر پریشر میں ہوتا ہے. تو مرد کو جب تک اپنے ڈیسیجن خود لینے کا جو ہے عادی نہیں ہو، میں کہتی ہوں، اور اپنی ساری چیزوں پہ اپنا ہولڈ نہیں ہو، تو میں کہتی ہوں ایسے مردوں سے جو شادی ہے کرنی نہیں چاہیے. کرنی نہیں جب چاہیے. آپ کے اندر ڈیسیشن پاور نہیں ہے تو آپ شادی کرتے کیوں ہو؟ 22 سال کی لڑکیوں سے آپ لوگ شادیاں کر لیتے ہو اور ان کو رلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہو. آپ لوگ تو نہیں کرو. جب آپ اپنی فیملی کو ایگری نہیں کر سکتے، جب آپ کو پتہ ہے کہ آگے جا کے یہ ہونا ہے، تو شادی کرنے کی ضرورت کیا ہے ان لوگوں کو؟ یا تو پھر انہوں نے جو ہے ایک عیاشی کا یہ ذریعہ بنایا ہوا ہے. اسلام کے قرآن نام تو پہ یہی کہتا ہے نا کہ یہ شادی کا جو حکم ہے نا وہ تم لوگوں کی جو ہے وہ انجوائمنٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ آپ تو یہ بات کر رہی ہیں، ابھی ریسنٹ جو ہے میری کوئی فرینڈ تھی، اس کی ڈیورس کا ہوا ہے مسئلہ، تو اس کے سسرال والوں نے اس کو فون کر کے بولا ہے، وہ لوگ عمرے پہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل عمرے پہ گئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہاں سے نا باجیوں سے پوچھا ہے، اب اللہ جانے کون سی باجیاں تھیں، باجیوں سے پوچھا ہے کہ یہ عورت کے نصیب میں جو طلاق ہے نا 50 سال پہلے لکھتی جاتی ہے. وہ بھی عمرے جیسی جگہ پہ آپ لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہو. مطلب کہ یہ پہلے 50 سال، ابھی وہ 50 سال کی ہوئی بھی نہیں ہے، اور 50 سال پہلے اللہ نے جو پہلے سے لکھتی ایسا تو کہیں بھی ہوتی ہے نہیں نا. ہے، ایسی تو کوئی میں چیز ہی نہیں ہے. کیا یہ بات چیز ہے؟ سن کے بڑی حیران ہو گئی کہ یار مطلب آپ عمرے پہ گئی ہو یا کسی کی طلاق کے بارے میں فتویٰ لینے گئی ہو؟ یہ تو ایک موجودہ ڈیسیجن ہوتا ہے نائلہ، یہ کیسی بات ہے کہ لکھ دی گئی یا جی ہو گیا. بالکل. یہ تو طلاق ہوتی ہے. دیکھیں طلاق تو کی، میں نے بولا آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے تھا، آپ اپنے بارے میں بھی پوچھ لیتی نا کہ میری کتنے سال بعد ہوگی ان ہاں باجیوں بالکل، سے. پھر ان کی بھی ہوگی، ہو سکتا اپنے ہے ان کی ڈیورس کے بارے میں بھی پتہ 5 کر دن لیں، بعد یا 5 مہینے بعد لکھ دی گئی ہو. کیونکہ مکافات عمل ہیں یہ تو.
جیسی کرنی جیسے ویسی آپ بھرنی. کسی کی بیٹی کے ساتھ کرو گے تو آپ کے سامنے ضرور آئے گا، یہ آپ کی تو اللہ اولاد کا کی شکل قانون میں ہے. آئے گا. جی آپ بالکل کے اپنے مال جو ہیں آپ کی اولاد کو ہی بھگتنے پڑتے ہیں پھر. بالکل، یہ مکافات عمل ہے. یہ آگے آتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی. بالکل. جو آپ بیج ڈالو گے نا وہی جو ہے بیج نکلے گا. آپ کے جتنے اعمال ہیں. آج تو آپ خود کو بڑا اسٹرانگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بھائی ہم سے تو بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر آگے چل کے ہی پتہ چلتا ہے نا. مکافات عمل ہے. جی بالکل. جیسی کرنی ویسی بھرنی. جو بو گے وہی کاٹو گے. جو ایسے ہی آپ ہے. کا کردار ہوگا، جو عمل ہوگا، وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ آپ کے آگے آنا ہے. تو نائلہ ایسے مردوں کے لیے جو کہ عدل اور مساوات نہیں رکھ سکتے. دیکھیں قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ دوسری شادی یا تیسری یا چوتھی کرتے ہو تو جو پہلی بیوی کا حق ہے دوسری کا بھی وہی حق ہے، برابر. برابر کا حق ہے. بلکہ پابند کرتے ہیں بچوں کو بھی کہ آپ اپنی پہلی ماں جیسی جو دوسری آئی، بھلے آپ سے عمر میں آپ جتنی ہی ہو، آپ کی ہی عمر کی ہو، آپ اس کو ماں کی طرح حق دو. تو یہ تو ہمارا قرآن کہتا ہے. اس لیے پھر شادی کا حکم بھی دیا گیا ہے، دوسری، تیسری اور چوتھی. اگر آپ حقوق کی ادا نہیں کرتے اور آپ سے 5 سال یا 10 سال یا 15 سال یا 20 سال کے لیے شادی کر کے، یہ پھر شادی تو نہ ہوئی نا، یہ تو کھیل تماشا ہو گیا. جی. تو ایسے جو لوگ کرتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں اور پھر کوئی اہمیت نہیں دیتے اور برابری کا جو ہے وہ ایک ان کا طریقہ کار نہیں ہوتا، تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ کیونکہ آج ہمارا ٹاپک ہی یہی ہے کہ عورت کا تحفظ کیا ہے. تو نہ کریں نا. اگر کوئی لڑکی، میں کہہ رہی ہوں، اگر دیکھا جائے تو اگر کوئی لڑکی بھی یہ ڈیسیژن لے رہی ہے ایک شادی شدہ آدمی سے شادی کرنے کے لیے، تو آپ اپنے حق مہر میں 50,000 نہیں لکھواؤ. یہ بات آپ نے کری ہے ٹھیک ہے، نا، اپنا تحفظ حق اپنا مہر میں تحفظ کراؤ. سب سے پہلے. وہ عورت کیا سوچتی ہے، نہیں جی یہ تو اب نہیں، کیا یہ بدل جائے گا، نہیں بدلے گا یہ. لیکن وہ ایک ٹائم آتا ہے، فیملی کا پریشر آتا ہے اس بندے پہ، اور وہ لازمی آتا ہے، لازمی یہ آتا ہے. ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، یہ بالکل ہوتا ہے. آتا ہے. تو آپ اپنا سب سے پہلے تحفظ اپنے حق مہر میں ڈھونڈیں، اور اس کے بعد جو ہے نا باقی رائٹس بھی آپ ٹائم پہ لے لیں. کیونکہ جہاں کمپرومائز کریں گے وہ لائف ٹائم کے لیے بن جاتا ہے آپ کا کمپرومائز. پھر آدمی سوچتا ہے اس نے تو کرنا ہی پوری زندگی کمپرومائز ہے، اب اس کو تو جیسے رکھوں گا. جب جہاں عورت نے بولنا شروع کیا کہ میرے رائٹس تو 10 سال بعد، 15 سال بعد، وہاں وہ آدمی بولے گا تمہارا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے. جب 10 سال میں نے تمہیں رائٹس نہیں دیے تو اب کیا دوں گا میں تمہیں. وہاں سے لڑائی شروع ہوتی تو ہے. تحفظ تو نہ ہوا نا عورت کا. نہیں، پھر بالکل نہیں. عورت کا وہ تو ایک تحفظ تو اپنے جیسے مطلب کے لیے شادیاں کی ہوتی ہے نا. مطلب شادی وہی تو سمجھ میں لڑکیوں آ کو، گئی. میں تو کہتی ہوں لڑکیوں کو خود سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کسی کیونکہ اسلام میں جائز ہیں اس چیز کو، کر سکتا ہے آدمی 2 شادیاں کر سکتا ہے، 3 کر سکتا ہے اگر وہ برابر رکھ سکتا ہے. برابری اور مساوات کی ہی بات آ رہی ہے نا، کہ آپ کی جو پہلی بیوی کا حق ہے وہی دوسری کا ہے، کوئی بالکل. فرق نہیں ہے اس میں. دونوں فیملیوں کو اگر آپ برابر رکھ سکتے ہو تو آپ کرو. نہیں تو آدمی تو ڈیسیژن لے ہی نہیں دوسری شادی کا. اور عورت کو سوچنا چاہیے اگر آپ کسی شادی شدہ بندے کے ساتھ شادی کر رہی ہو تو پہلے اپنا تحفظ ضرور دیکھے. جی بالکل. عورت کے جو ہے جو پہلی بیوی کا حق ہوتا ہے وہی دوسری کا ہوتا ہے. اور وراثت میں اگر اس نے زندگی کے 10 سال، 15 سال، 20 سال یا 5 سال بھی دوسری بیوی کو دیے، اگر وہ حیثیت رکھتا ہے اور وراثت میں اگر وہ چھوڑنا چاہ بھی رہا ہے، اگر وہ اپنے دیور جیٹھانی یا اپنی والدہ کے یا پہلی بیوی کے پریشر میں ہے بھی، یا کسی اور کے بھی XYZ، تو اس کو عورت کو وراثت میں حصہ دینا چاہیے. بالکل. وہ کہاں کھڑی ہے؟ ایک غریب لڑکی سے آپ شادی کر لیتے ہو دوسری، اور گھر میں اپنی ماں کی یا اپنی پہلی بیوی کے انڈر پریشر میں آ کر آپ اس کو طلاق دے دیتے ہو، اس کو چھوڑ دیتے ہو، تو وہ کہاں کھڑی ہے؟ تو اس لیے جب بھی آپ کسی ایسے گھر میں کوئی کم عمر لڑکیوں کی شادی جب ایک شادی شدہ آدمی سے ہوتی ہے جو عمر میں بڑے ہوتے ہیں، تو اس عورت کو سب سے پہلے حق مہر میں اپنا تحفظ ضرور کروانا بالکل چاہیے کرنا کہ چاہیے. آپ کی تو آلریڈی فیملی ہے، کل کو میرے ساتھ کچھ ہوا تو میں کہاں کھڑی ہوں. کیونکہ کہیں نہ کہیں مرد بھی انڈر پریشر اصل ہوتا میں ہے. عورتیں بے وقوف ہوتی ہیں، کافی نہیں ہوتی، کافی اپنا تحفظ کر بھی لیتی ہیں، اور جو کہ اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. اور کافی نہیں بھی ہوتی، وہ ایک سنسیئرٹی سے چلتی ہیں کہ نہیں یہ تو اب میرا شوہر ہے، اس نے کہاں جانا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا آگے لائف میں کبھی ڈیورس ہوگا نہیں،
تو وہ یہ چیزیں سوچ کے حق مہر اپنا جو ہے نا کم لکھواتی ہے، یا جو بھی چیزیں ہمیں جو نکاح نامے میں رائٹس ملے ہیں وہ اپنے شوہر پہ چھوڑ دیتی ہے. بالکل تو یہ نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح. جیسے سم ٹائم دیکھیں نائلہ، اس طرح ہوتا ہے کہ میرے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جاننے والے کہ یقین کریں وہ میاں بیوی آپس میں اتنے خوشحال ہیں، اتنی اچھی ان کی لائف ہے کہ مطلب ہر کوئی ان کی مثال دیتا ہے. سیکنڈ وائف ہسبینڈ کی ایج زیادہ ہے، کوئی ایشو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے. کئی عورتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، مرد شادی کرتے ہیں، دیکھیں یہ میں نے کوئی تو ایسے بھی آدمی ہماری دیکھے ہیں. سنت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پہلی بیوی خدیجہ الکبریٰ تھیں، وہ عمر میں ان سے بڑی تھیں، وہ 25 سال کے تھے، اور وہ 40 یا 45 کا جو ایک فیگر ہے بتایا جاتا ہے. اور ماشاءاللہ ان سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد بھی دی. پھر جیسے جیسے وہی آتی گئی ان کی 11 شادیوں کا ذکر ہے، تو وہ ہمیشہ اپنی اس بیوی کا ہر چیز میں سب سے پہلے ذکر رکھتے تھے. پھر مطلب ان کی سب سے چھوٹی بیوی حضرت عائشہ تھیں، اور بے پناہ ان سے بھی انہوں نے ایک محبت اور پیار والا جو طریقہ کار ہے، اور پھر ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، ہمیں بھی وہی حکم دیا گیا. تو ہمارا تو دین اتنا پیارا ہے، اور عورت کے اتنے حقوق ہیں، اور اتنی زیادہ جو ہے اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ہم ان کی پیروی کرتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارا دین کتنا پیارا ہے. کہیں بالکل. پہ بھی عورت کے بارے میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں. دیکھیں یہ ہم دین کو تو بڑا فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم یہ بھی کر لیں گے. جہاں بات شادیوں کی آتی ہے، تو آدمی کی جو ہے فیملی بالکل وہ جو ہے نا اسلام سے ہٹ جاتی ہے کہ اب اسلام کو تو دیکھنا نہیں ہے، باقی چیزیں اسلام کے مطابق ہو نہیں، میں بھلے. یہ کہہ رہی ہوں نائلہ، دیکھیں میری ایک دوست تھی، اس کا میاں سے کوئی اختلاف نہیں، اتنی ان کی پیاری زندگی، ان کے ہسبینڈ اتنے مطلب پیار کرتے، اتنی عزت، رسپیکٹ، تحفظ، ہر چیز دی ہوئی. لیکن فیملی نے انٹرپشن کیا. فیملی کے انٹرپشن کے بعد کیا ہوا کہ ڈیزاسٹر، بس بم پھٹنے لگ گئے بہت سارے. اور اتنا ان کو پریشر دیا. ان کی کوئی تھیں جٹھانی تھیں، اور وہ پہلی بیوی کے جو رشتہ دار تھے، فرسٹ وائف کے جو رشتہ دار تھے، ان سے بچے بھی تھے، اور اس سے بھی ایک بیٹی ایک بیٹا، 2 بچے میری دوست سے بھی تھے. وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، ابھی کم عمر ہیں بچے. مطلب اتنی پیاری زندگی، اچانک سے میں نے سنا کہ علیحدگی ہو گئی. تو بلیو می کہ میں نے کہا کیا کہہ رہی ہے؟ بس وہ فیملی کے پریشر میں. مطلب آپ فیملی کے پریشر میں آپ اپنی 12-14 سالہ زندگی کو ختم کر رہے ہو ایک فیملی کے پریشر میں. تو وہ بھی تو فیملی تھی نا جس کو چھوڑا ہے. وہ بھی تو فیملی تھی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی، وہ بھی تو آپ کی اسی طرح سے جو ہے آپ کا زندگی کا حصہ تھی، اسی طرح بیوی تھی. تو یہ مطلب پھر عورت کا تحفظ کہاں؟ پھر اور میرا تو وہی سوال آ گیا نا، عورت کا تحفظ کیا ہے؟ یہی ہے میرے لیے تو عورتوں کو سبق ملنا چاہیے کہ جو ہے اپنا تحفظ خود کریں. جب نکاح کے وقت حق مہر میں اگر ان کی حیثیت ہے، ان کی حیثیت کے اعتبار سے کچھ اپنا نان نفقہ اتنا متعین کر دیں کہ اگر کوئی ایسے ٹرم اور کنڈیشن آتی ہے، ایسے جو ہے پرابلم زندگی میں آتی ہے، ایسے چیزیں آ جاتی ہیں جو ایک دم زندگی بدل جاتی ہے، تو وہ اپنی زندگی کا کچھ نہ کچھ تو زندگی کو گزار سکے نا. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں اس لیے بھی نہیں کرتی نا کہ ان کو نہیں پتہ ہوتا آگے جا کے یہ چیزیں فیس کرنی پڑیں گی. ایک اتنا شفیق شوہر، وہ بھائی ان کا نام میں نہیں لوں گی، ہم بھی اکثر جاتے تھے، ہماری بڑی دعوتیں وہ کرتے تھے، اور مطلب سب ہم اس کو ماشاءاللہ 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 پتہ نہیں کہہ رہی اچانک سے بس وہ رشتہ دار آگے، اور وہ اور اتنا تو ایک دم انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو اس وقت بڑے انڈر پریشر ہوں، اور جو وہ میری دوست بھی بڑی خوبصورت پیاری، کوئی کمی بھی نہیں، تو میں آج تک یقین نہیں کر سکی. اچھا اس کو کیا ہوا کہ ایک بس کیا دیا 2 لاکھ روپے، تو 2 لاکھ پہ اس کے وہ 2 بچے، اور وہ زندگی گزار سکے گی؟ یا وہ عورت خود زندگی گزار سکے گی؟ نہیں، بالکل نہیں. تو یہ ہمارا معاشرہ مطلب دوسری شادی تو بڑی خوشی سے کر لیتے ہیں، لیکن جب حقوق کی باری آتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ تم کون اور میں کون. ایسے ہی ہے بالکل. تو میں کہتی ہوں پھر آپ کا کیا نظریہ اس بارے میں کہ یہ اس طرح کے جو مسائل ہو جاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، تو جب دوسری شادی کی جائے کسی بھی مطلب یا پہلی بھی شادی کی جائے، تو عورت کا کوئی ایسا حق مہر حیثیت کے اعتبار سے رکھنا چاہیے؟ حق مہر ہونا چاہیے. اپنی سیفٹی کے لیے عورت کچھ کرے، اسی ٹائم نکاح سے پہلے کرے، نکاح کے ٹائم کرے. آدمی کے اوپر نہیں چھوڑے، بھلے وہ کتنا سنسیئر ہو آپ کے ساتھ، کتنا بھی بولے،
لیکن اس کے اوپر نہیں چھوڑنا ہے، اور اپنے جو ہے اس کو نکاح نامے کے جو بھی رائٹس ہیں اس کو ضرور استعمال کریں۔ یہ بھی دیکھیں نائلہ، یہ بھی تو ایک تشدد ہے۔ تشدد یہ نہیں ہے کہ وہ جلا دیا۔ ابھی ریسنٹلی ایک اندرون پنجاب کا قصہ آیا، اچھی خاصی خوبصورت وہ لڑکی تھی، آپ کی طرح بڑی پیاری سی حسین سی، اس کو جلا دیا۔ وہ دوسری تھی، پہلی بیوی نے شوہر کے ساتھ مل کے جلا دیا۔ اوپر سے کچھ لوگوں نے دیکھا، ابھی ہاسپٹل میں ہے لیکن کریٹیکل کنڈیشن میں، لگتا نہیں ہے، چہرہ وہرہ اس کا بہت پیاری تھی، برن ہو گیا۔ دیکھیں تشدد کی صرف یہ صورت نہیں ہوتی، تشدد کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ یہ جو الفاظوں کا جو وہ ہوتا ہے نا، کہ الفاظوں سے جو بمباری ماری جاتی ہے اور جو دل دکھایا جاتا ہے اور جو الفاظوں کا چناؤ کیا جاتا ہے اور جو بدتمیزیاں کی جاتی ہیں، وہ کسی تشدد سے کم نہیں ہوتی۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ اس لڑکی کو تو سائیکو بھی کر دیتے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، چاہتے ہی یہی ہے، آپ کو پتہ ہے، مطلب اچھی شکل ہونے کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں، وہ پھر وہاں دیکھتے بہت ہی سارے ابھی تک کیوں نقصانات۔ نہیں ہوئی، یہ کیوں نہیں ہوئی، اس کو تو ہم نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا، وہ بھی کر کے دیکھ لیا، یہ ابھی تک سیٹ کیسے ہے اپنی لائف یہ میں، خوبصورت ابھی بھی کیوں دکھ رہی ہے، یہ ہنس کیوں رہی ہے، یہ ہاں، اپنی زندگی میں سرگرمیوں میں جو ہے کسی بھی چیز کو وہ نہیں ایکٹیو کر، کیوں ہے۔ ایکٹیو کیوں ہے۔ اور لوگ جادو اور ٹونوں کا بھی بڑا ان چیزوں میں گھر خراب کرنے میں سہارا لیتے ہیں، اور کافی لوگ جو ہے ہاں اللہ سے دور ہیں اور پیر فقیروں کے چکر نہیں، لگا کے دیکھنے وہ۔ میں تو دیکھو لوگ لگیں گے آپ کو کہ یہ بڑے اللہ والے لوگ ہیں اور ان سے تو کبھی کوئی غلطی ہو نہیں سکتی۔ میری اپنی فیملی میں کچھ ایسے لوگ ہیں، تو مطلب کوئی یقین نہیں کرے گا اس بات پہ کہ یہ جو ہے کوئی جادو کرنے والے یا کوئی اس طرح سے کسی پہ زور زبردستی کرنے والے لوگ ہیں۔ دین سے دور ہے نا، دین سے دور ہیں، دین سے دور ہے تو حق پڑھ آیا لیں گے، باطل مٹ نماز جاتا پڑھیں گے، ہے۔ سب کچھ کریں گے، ٹھیک ہے، لوگ سمجھیں گے یہ چلتے پھرتے فرشتے ہیں، لیکن ان کی حقیقتیں جو ہے نا صرف گھر میں ہی پتہ ہوتی ہیں۔ مطلب وہ چلتے پھرتے انسان نہیں ہے۔ ہاں ہاں بالکل۔ دیکھیں اللہ سے وہ دور ہے۔ یہ جادو تو وقتی ہوتا ہے اثر، کیونکہ ہمارے حضور نبی پہ اکرم بھی، ہاں صلی اللہ بالکل علیہ بالکل۔ وسلم پر بھی ہوا، پھر 4 کو لائے۔ سامری کا بھی ذکر قرآن پاک میں ہے اور جادو کا ذکر ہے باقاعدہ، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے بہت سخت جو ہے اس بارے میں کہا ہے کہ یہ بہت سخت گناہ کا کام ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں آتا ہے۔ کسی کی جان بھی لے لیتے ہیں، گھر خراب کر دیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو میرا بس لاسٹ میں یہ سوال ہے کہ جو شوہر ہیں ان کو اپنی زندگی کے جتنے بھی ڈیسیجنز ہیں، خود اگر وہ لینے دوسری چاہیے۔ شادی کرتے ہیں تو وہ ان کو ڈیسیجن جتنے ہیں وہ خود لینے چاہیے، نہ کسی دیورانی جیٹھانی یا امی یا پرانی بیوی کے رشتہ دار یا بچے بھی ہو سکتے ہیں، سم ٹائم بچے بھی ہوتے ہیں، کسی کے بھی پریشر میں نہیں آنا چاہیے۔ اس کو جب اس نے ایک دوسری شادی کی ہے، اس کو اس عورت کو پورا تحفظ دینا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے تو اللہ نے اس عورت کے لیے بھی آپ کو، اگر نکاح آپ نے زندگی کے 10 سال 20 سال یا 30 سال یا 5 سال یا 1 سال یا 6 مہینے بھی گزار لیے، اگر آپ کی حیثیت ہے تو اس عورت کو آپ کو تحفظ ضرور دینا چاہیے، کیونکہ آخرت میں یہ سوال سب سے ہوں گے۔ آخرت میں یہ سوال ضرور اٹھایا جائے گا کہ ہم نے آپ کو اس کی بیوی بنا کر بھیجا اور آپ نے اس کو تنہا چھوڑ کر، اکیلا چھوڑ کر، بغیر کسی بھی چیز کے، اور آپ جو ہے وہ آرام کی نیند کیسے سو گے؟ تو یہ پھر جواب ضرور دینا ہوتا ہے، اور یہ بڑا سخت جو ہے، اس کی اگر ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت ساری باتیں، اور ہمارے جو ملک کا قانون ہے نائلہ، اس کے بارے میں مطلب آپ کیا کہتی ہیں کہ کوئی عورت اگر اپنا کوئی مقدمہ لے کر جاتی ہے، کیا وہ اس کو وہ قانون کی آنکھوں پہ پٹی تو وہ بندی ہوتی ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پر عورت کو صحیح طریقے سے سنا جاتا ہے، اس کی بات کو جو ہے کوئی اس پر ایسا امپلیمنٹ، کوئی ایسی چیز کی جاتی ہے کہ ہاں آپ آؤ، ہم بیٹھتے ہیں اور آپ کا کوئی بھی مسئلہ جو ہے اس کو حل کراتے ہیں، یا آپ کی بھی سنیں گے، ان کی بھی سنیں گے، یا صرف پیسے والے کی سنی جاتی ہے اور باقی جو بیچارے جاتے ہیں ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہوتی؟ جی ارما بالکل، یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے مجھ سے۔ اچھا یہ پٹی جو ہے نا، یہ پٹی سچ میں ہی پٹی ہے بندھی ہوئی، مطلب ہاں قانون بالکل اندھا ہے۔ قانون اندھا ہے جو بولتے ہیں۔ مجھے تو اتنا نہیں اس کا ایکسپیرینس ہے، لیکن ابھی ریسنٹ میری ایک دوست بتا رہی تھی کہ اس نے اپنے شوہر پہ پٹیشن دائر کی تھی، تو کہہ رہی ہے جب وہ لوگ آئے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے ان لوگوں نے پٹیشن کی ہے،
اچھا، جی بالکل. مطلب اس عورت کو بالکل پس پردہ لے گئے. ایک سوال نہیں جج صاحب نے پوچھا، ان سے پوچھنے کی زحمت نہیں کی کہ آپ کے ساتھ پرابلم کیا ہے. ایک لڑکی نے پٹیشن دائر کی ہے نا کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، اس سے پوچھا نہیں، اس کے ہسبینڈ کو اندر بٹھا کے چائے پلائی اور اس کے ساتھ جو اس کی اچھا، فیملی چائے تھی. بھی چل رہی جی ہے جی اندر، جی بالکل پورا ایک بالکل سسٹم. یہی. یہ ساری چیزیں اس کا وکیل، اس کا خود کا وکیل خاموش کھڑا رہا. اور جی ان کی فیملی کو تو بڑا وہ کیا جا رہا تھا، دیکھا جا رہا تھا. اللہ کی بھی تو اور وہ عدالت ہے. لڑکی جو ہے بس منہ دیکھتی ہوئی واپس نکل آئی وہاں سے. مطلب اس کی کہ کوئی بات ہی نہیں سنی. بات کیا، ایک لفظ نہیں لڑکی کے پوچھا. وکیل نے، مطلب لڑکی کا جو وکیل تھا اس وکیل کی بات کر رہی ہوں، وکیل کو تو چلو چھوڑ دیں، جج صاحب کو تو پوچھنا چاہیے نا کہ آپ کو پرابلم کیا ہے. بالکل پوچھنا چاہیے. تو کہہ رہی ہے کہ ایک سوال مجھ سے نہیں کیا گیا اور میں خاموشی سے نکل کے آ گئی کہ یہاں کچھ گڑبڑ چل رہی ہے اور سمجھ گئی مجھے وہ. بولنے کا کوئی موقع نہیں دیا جائے گا. ویسے بھی اگر میں کچھ بولوں گی بھی مجھے موقع نہیں دیا جائے گا. عورت کا تحفظ یعنی گھروں میں بھی نہیں ہے، بالکل. شادی کے بعد بھی نہیں ہے، اور عدالتوں میں اور قانون کے عدالتوں میں دروازے تو بجاؤ بالکل تو نہیں وہاں ہے، بھی نہیں ہے. بالکل نہیں. تو پھر عورت کہاں کھڑی ہے؟ ہمارے دین تو اتنا پیارا ہے، وہ تو عورت کو اتنا سارا تحفظ فراہم کرتا ہے، تو کہاں ہے وہ ہمارا قانون اور کہاں ہے وہ دین؟ بس یہی آج کل تو یہی چل رہا ہے، لوگوں نے ایسے ہی کئی تماشے بنائے ہوئے ہیں. نائلہ، میں چاہتی ہوں آپ ایک بہت پیارا سا میسج ہماری جو بھی اس وقت ناظرین کرام ہیں آپ ان کو دیجئے کہ یہ جو عورت ہے اس کا تحفظ کیا ہے، اور عورت کی جب شادی کرتے ہیں تو ماں باپ پیرنٹس کو عورت کے تحفظ کے لیے کیا کرنا چاہیے. دیکھیں ہر طرح کا طبقہ ہوتا ہے، اپر کلاس سے لوور کلاس تک، سفید پوش لوگ بھی ہوتے ہیں، بالکل. مڈل کلاس بھی، پور کلاس بھی، ہائی کلاس بھی. تو پھر وہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو بیچارے اپنے حق کے لیے اگر آگے بڑھنا بھی چاہیں تو پیسے کی طاقت ان کو روک دیتی ہے. جی بچیوں کو اتنا پیرنٹس کو اسٹرانگ کرنا چاہیے کہ وہ اللہ نہ کرے کبھی ان کا ڈیورس ہو جاتا ہے یا سیپریشن ہو جاتی ہے تو وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکیں اور اپنی لائف میں موو کر سکیں اچھے سے، ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار نہ بن سکے، کیونکہ سسرال والے تو چاہتے ہی یہی ہے. کہ ٹھیک ہے، عورت کے جب پیر عورت کاٹ کو دیے. چھوڑا جاتا ہے، اس کی ڈیورس ہوتی ہے تو وہ سامنے والے تو چاہتے ہی یہی ہے کہ یہ ڈپریشن میں جا کے مر جائے. بالکل بالکل. ان کا مین مقصد جو ہوتا ہے یہی ہوتا ہے ارما. وہی نا، تشدد جو ہے خالی چلا کر نہیں ہوتا، جی بالکل. تشدد بہت سارے طریقوں سے ہوتا ہے. تو وہ لڑکی کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے، میں کہتی ہوں کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے اور بار بار کھڑی ہو سکے. یہ نہیں اور ہے کہ وقت اور حالات کا بالکل مقابلہ کر سکے. بالکل. دونوں میسج ہیں آپ کے. ایک تو یہ کہ جب شادی کرو تو عورت کا اتنا اور حق ایسے نان لوگوں کے نفقہ ساتھ، رکھا جائے. ایسے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے ایسے نان لوگوں کو. نفقہ تو عورت کا حق ہوتا ہے. وہ چلو تو اس کے علاوہ بھی اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں کیوں ہے. نہیں 10 سال دیے ایک بندے کو، 12 سال دیے ایک 15 عورت سال نے، دیے، 16 سال دیے. جو بھی ہے، تو ایک جھٹکے میں آپ کہتے ہو ختم ہو گیا رشتہ. جائیداد کو چھوڑ دیں، پیسے کو چھوڑ دیں، ہر چیز کو چھوڑ دیں، انسانیت ہی ختم ہے یہاں تو. انسانیت ختم ہے. اس کی مطلب اس کی رسپیکٹ ختم ہے. وہ لڑکی جو ہے نا اندر سے ختم ہو جاتی ہے بالکل ہی کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، نہ میں نے کبھی کچھ غلط کیا. ان لوگوں بہت کے سوال ساتھ اٹھتے ہیں بہت انسان سوال کے، ہوتے ہیں نا. بہت سارے سوال ایک لڑکی کے دماغ میں اٹھتے ہیں کہ آخر ہوا میں نے کیا. ایسے آدمی کے ساتھ، میں اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود ایسے آدمی کے ساتھ کمپرومائز کر کے پوری زندگی کی. زندگی گزاری. ہاں. اور میرے ساتھ کیا ہوا، یہ ہوا میرے ساتھ. عورت کا رشتہ میاں بیوی کا کہتے ہیں بڑا اسٹرانگ اور بڑا طاقت. یہ تو کچی ڈور سے بھی کچا یہ رشتہ ہے. جتنا اسٹرانگ لگتا ہے ویسے میرے خیال سے اتنا ہے نہیں. اتنا ہوتا نہیں. ہوتا ایک نہیں، پل میں نہیں ایک پتہ. پل میں. آپ ہاں نے 3 لفظ بولے اور بالکل، مختلف اوقات میں بولے تو آپ 3 کہاں لفظ وہ بول دو کہاں. بات ختم. جہاں بہت مضبوط ہے وہاں بالکل ایک کچے دھاگے سے بالکل بھی ایسے ہی کمزور ہے. جی، نائلہ نے اس وقت اپنے بہت ہی پیارے میسج سے اختتام کیا، اور میں امید کرتی ہوں ہمیں کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیے گا کہ عورت کا تحفظ کیا ہے. عورت کہاں ہوتی ہے جب اس کو ڈیورس ہو جاتی ہے اور وہ ٹوٹل ڈیپینڈنٹ اپنے ہسبینڈ پہ ہوتی ہے کہ میرا ہسبینڈ مجھے پروٹیکٹ کرے گا، اور اچانک سے کچھ اس طرح کی آواز آ جاتی ہے کہ زندگی جو ایک کاغذی رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اور جو ہے اب ہماری زندگی آگے نہیں چل سکے گی. تو عورت کا تحفظ کیا ہے؟ میرا سوال آپ سب سے ہے، عورت کا تحفظ کیا ہے؟ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا.
اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ جب عورتوں کی لڑکیوں کی شادی کی جاتی ہے حق مہر اور نان نفقے میں ان کا پروٹیکشن رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے. وائس آف نیشن سے ارما خان کو اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.